لوگ چاہتے ہیں نا، بدنام کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ میں نے اخبار میں پڑھا، ضلع بریلی کا حافظ گنج تھانے کا کھائی کھیڑا گاؤں، وہاں پر محرم کا جلوس نکل رہا تھا کوئی، وہاں پر دو شرارتی لوگوں نے ایک دو مسلمان بچوں کو بہکا لیا اور کہا کہ پاکستان کے حق میں نعرے لگاؤ۔ وہ بچے بہکائے میں آ گئے، انہوں نے نعرے لگا دیے، پاکستان کے حق میں نعرے لگا دیے۔ انہوں نے ویڈیو بنا لی، ویڈیو بنا کے سوشل وائرل کر دی، تھانے میں رپورٹ کرا دی۔ محرم کے جلوس میں مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ 22 جون کو ابھی انکوائری ہوئی، پولیس نے دیکھا محرم کے جلوس میں نعرے نہیں لگے، اس بچے نے لگائے ہیں 11-12 سال کے۔ اس سے معلوم کیا، اس نے کہا وہ جو دو آدمی ہیں نا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نعرے لگاؤ، انہوں نے ویڈیو بنایا تھا، انہوں نے وائرل کرا تھا۔ پولیس والوں نے ان دو لوگوں کو پکڑ لیا، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور میں نے خبر پڑھی ایک دن بعد پھر کھائی کھیڑا گاؤں ضلع بریلی، میں نے پڑھا کہ پھر دو آدمیوں نے ایک بچے کو سانٹا، اس کو سکھایا، اس سے کہا پاکستان کے حق میں نعرے لگاؤ۔ اس نے بچہ ہی تو تھا، لگا دیے۔ انہوں نے خوب ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے وائرل کر دی۔ وائرل کر کے جو شرارتی لوگ تھے تھانے پہنچ گئے کہ یہ ان کی انکوائری کرو اور یہ FIR کرو۔ پولیس نے انکوائری کری، اس بچے سے پوچھا، اس نے کہا ان دو لوگوں نے مجھ سے کہا تھا نعرے لگاؤ۔ پولیس نے انکوائری کری، وہ موبائل بھی برآمد ہو گیا جس سے ویڈیو بنائی تھی، پتہ لگ گیا۔ اخبار میں ان کے چاروں کے نام الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو بہکا کے، بدنام کر کے، کسی طرح سے جھگڑے کرانا، نفرت کرانا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، مجھے کوئی سیاست نہیں کرنی اور مجھے کوئی سیاست آتی بھی نہیں، لیکن آپ کو، ہم کو، سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، آتی رہے گی۔ کھائی کھیڑا گاؤں کے 4 پکڑے گئے نا، اللہ کی مدد ہے۔ SIR آ رہا ہے، SIR 30 جون سے دلی میں SIR ہو رہا ہے، خصوصی نظر ثانی ووٹر لسٹ کا۔ BLO آپ کے گھروں پہ آئیں گے، BLO گھر گھر پہنچیں گے، فارم جمع کریں گے، آپ کے فوٹو لیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس لیں گے۔ 2002 کی ووٹر لسٹ میں جن کے نام ہیں وہ دیکھے جائیں گے، اور دلی کے علاوہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 2003 کی ووٹر لسٹ دیکھی جائے گی، اور 2025 کی ووٹر لسٹ بھی دیکھی جائے گی۔ تو SIR کو ہمیں اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کرانا ہے۔ دیکھیے، فیوچر، مستقبل تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو قانونی پرکریا ہے نا، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ کل میں نے اخبار پڑھا، آج میں نے اخبار پڑھا، وہ کہتے ہیں کسی کا پاسپورٹ بھی شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے آدھار کارڈ سے شہریت، ناگرکتا ثابت نہیں ہوگی، پھر کہنے لگے ووٹر کارڈ سے بھی نہیں ہوگی، پھر کہنے لگے پین کارڈ سے بھی نہیں ہوگی، اب کہہ رہے ہیں پاسپورٹ سے بھی نہیں ہوگی۔ شاید کوئی پیلا کارڈ بنایا جائے گا سب لوگوں کا۔ تو دیکھیے، مستقبل ہمارا، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے۔ ہونے والا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ قانون کی جو پرکریا ہے اس کو ہمیں ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور سیدنا امام حسین اور کربلائے
شہدائے کربلا کو کی محبت میں حوصلہ رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ اسوہ حسینی، امام حسین کا جو اسوہ ہے اسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ شہادت کیوں ہوئی؟ اسی لیے تو ہوئی۔ ارے مسلمانوں، بہت تمہارے سامنے وقت آئے گا، ایک مثال ہے تمہارے پاس، یزید کی طرح زندگی گزارو گے یا حسین کی طرح، یہ سمجھ لو۔ اگر تمہیں یزید کی طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا انجام کیا ہوگا، اور حسین کی طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، کچھ نہیں ہونے کا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور ایک بات بس میں آپ سے اور کہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت چاہتے تھے کہ مسلمان بچے تعلیم حاصل کر لیں۔ آپ کی خواہش تھی مسلمان بچے تعلیم حاصل کر لیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے مسلم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں قید سے رہا کر دیں گے۔ اتنی محبت۔ حضرت امام حسن امام حسین جب پڑھ کر آیا کرتے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لکھائی کو، ان کی پڑھائی کو دیکھ کر تعریف کرتے تھے، کہتے تھے بھائی واہ بچے بہت اچھا پڑھا، تم نے بہت اچھا پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، اسکول کھلنے والے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف دھیان دیجیے۔ اسکول کھلنے والے ہیں، اسکولوں کی کتابیں، اسکولوں کی کاپیاں، اسکولوں کا یونیفارم، اسکولوں کی فیس، اسکولوں کا سامان، پڑھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاپیاں دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں، اگر آپ امام حسن امام حسین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اسی راستے پہ چلو جس راستے پہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ ایک بھی بچہ ہمارا اسکول سے غیر حاضر نہ ہو، کاپیاں، کتابیں، تعلیم پوری ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کا پیغام ہے، امام حسین امام حسن کا پیغام ہے۔ اور آج آپ کے لیے جو ضروری ہے نا وہ یہی ہے، آدھا کھانا کھاؤ، پیٹ پر پتھر باندھو، لیکن اسکول کی پڑھائی کو اچھا کرو۔